بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ حمد نظم کو پہلے سے پڑھ چکے ہیں اور یہ ہماری دہرائی ہے۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف، یعنی ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، اسے حمد کہتے ہیں۔ اور یہ حمد ہم سب پہلے پڑھ چکے ہیں اور اس کے درج ذیل سوالات کے جوابات بھی تحریر کر چکے ہیں۔ نیز نئے الفاظ کے معنی، یعنی کہ اس حمد میں دیے گئے الفاظ، مشکل الفاظ کے جو معنی ہیں آپ نے وہ بھی یاد کیے ہیں۔ اور سرگرمیاں مطلب زبانی سوالات ہیں، یہ ساری دنیا کس نے بنائی ہے؟ ہم سب جانتے ہیں ساری دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ سب سے بڑا حاکم کون ہے؟ سب سے بڑا حاکم اللہ تعالیٰ ہے۔ ساری دنیا کو رزق کون دیتا ہے؟ ساری دنیا کو رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں، ہمیں ان نعمتوں کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ان الفاظ سے ملتے جلتے لفظ نظم سے تلاش کر کے لکھیے، جیسے جب، تو اس کے ساتھ ملتے جلتے الفاظ کون سے ہو سکتے ہیں؟ کب، رب، پیاری، تیاری، ساری، مالا، اعلیٰ اور بالا۔ سوال نمبر 3 پہ ہمارے پاس لفظ ہیں کہ نئے الفاظ دی گئی مثال کی طرح بنائیے، جیسے بنا، اس کے ساتھ حمزہ چھوٹی ای، بنائی۔ تو آپ کے لیے ایک معلوماتی بات یہ ہے کہ جب ہم حمزہ چھوٹی ای یعنی کہ یہ چھوٹی اے کا استعمال کرتے ہیں، چھوٹی اے کو جب ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ ہمیں زیر کی آواز دیتی ہے۔ یعنی جب بسا، بے سین الف سا، بسا ہے، اس کے ساتھ حمزہ چھوٹی اے ای لگائی تو ہمیں اس نے کس کی آواز دی؟ زیر کی، بسا ای۔ اسی طرح جگا ای، کس کی آواز آ رہی ہے؟ زیر کی، یعنی کہ ہم نے ای زیر ہمیں نیچے کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اس طرح منا ای، سجا ای، بتائی، لگائی۔ اب حمزہ چھوٹی اے کی جگہ بڑی اے لگا کر الفاظ بنائیے، جیسے بنائے، حمزہ بڑی اے بنائے، بسائے، جگائے، منائے، سجائے، بتائے، لگائے۔ یعنی ہم نے یہاں پر حمزہ بڑی اے کا استعمال کیا۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ جب حمزہ چھوٹی اے کو ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ ہمیں زیر کی آواز دیتی ہے، اور جب ہم حمزہ کے ساتھ بڑی اے کا استعمال کرتے ہیں تو یہ ہمیں زبر کی آواز دیتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس 5 نمبر پر سرگرمی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی 3 چیزوں کی تصویریں بنائیے اور ان میں رنگ بھریے۔ جیسا کہ آپ حمد کے ساتھ ان تمام سرگرمیوں کو پہلے سے کر چکے ہیں تو آپ کی رویہ اب یہ ہے کہ آپ نے ان حمد کی تعریف کو، حمد کی نظم کو پڑھنا ہے، اس کے ساتھ آپ نے اس کے الفاظ معنی کی دہرائی کرنی ہے، اور نیز یہ تمام سرگرمیاں جو میں نے آپ کو دہرائی کروائی ہے، آپ نے ان سب کی دہرائی کرنی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ یہ کام بہت آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔